ہندوستان سے ایک طبیب چلا گیا تھا امام کے پاس، علی زیدی صاحب ہندوستان سے آیا تھا. اس نے کہا میں علم کے چرچے سن کے آیا ہوں، میں سوال کرنا چاہتا ہوں. امام نے کہا کر سوال. 21 سوال کیے اس نے امام کو. اس نے کہا بتائیں انسان کے سر پہ بال کیوں ہوتے ہیں، پیشانی پہ لکیریں کیوں ہوتی ہیں، آنکھ کی شکل بادام کیوں ہوتی ہے، ناک کے نتنے نیچے کی جانب کیوں ہوتے ہیں، ہتھیلی پہ بال کیوں نہیں ہوتے، کوہنیاں پیچھے کیوں مڑتی ہیں، پاؤں کے تلوے میں یہ ابھار کیوں ہوتا ہے. کون؟ امام جعفر صادق، جس نے شیعت کو مشکل میں سہارا دیا. آواز اگر بہتر ہو سکے، شیعت کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کر دیا. اب میرے نوجوان جو ہیں وہ سوال کریں کہ ہم فقہ علویہ کیوں نہیں، ہم فقہ حسنیہ کیوں نہیں، فقہ حسینیہ کیوں نہیں، ہم فقہ جعفریہ کیوں نہیں؟ کیونکہ واحد دور اس امام کا تھا کہ اس میرے مولا کو باقاعدہ فقہ ترتیب دینے کا وقت مل گیا. ہر دور کے خلیفہ نے ہر دور کے امام کو قید کر لیا تھا. یہاں پہ میں ایک سوال کرنے لگا اور سوال کا میں پہلے سوال قائم کروں گا پھر اس کا جواب دوں گا. ہر دور کے خلیفہ نے ہر دور کے امام کو یا زہر سے شہید کیا، یا تلوار سے شہید کیا، یا امام کو قید میں محصور رکھا. سوال میرا امت مسلمہ سے یہ ہے، جب ہر دور کے امام نے خلیفہ سے حکومت مانگی نہیں، سوال پہلے سمجھیے گا پھر جواب سمجھ میں آئے گا. جب کسی بھی دور کے امام نے کسی بھی دور کے بادشاہ سے حکومت نہیں مانگی تو اس دور کے بادشاہ نے اس دور کے امام کو قید کیوں کیا؟ یا تو جھگڑا حکومت پہ ہوتا کہ امام حکومت مانگ رہے تھے اس لیے قید کر دیا، امام ہمارا سیاست نہیں چلنے دے رہے تھے اس لیے قید کر لیا. جب امام کہتے ہی کچھ نہیں تھے پھر قید کیوں کیا؟ اگر مجھے کوئی بندہ کہے کہ پوری تاریخ کا یوں نچوڑ نکال کے ایک قطرہ گرا اور پوری حقیقت سمجھ میں آ جائے تو میں پھر وہ پوری حقیقت پڑھنے لگا ہوں. یہ امام کو قید نہیں کرتے تھے، کردار محمد کو لوگوں کی نظروں سے اوچھل کرتے تھے. جو بولا ہے اس نے احسان کیا ہے، جس نے مشکل بات پہ داد دی ہے اس نے احسان. یہ امام کو قید نہیں کرتے تھے، کردار محمد کو لوگوں کی نظروں سے چھپا لیتے تھے. انہیں پتا تھا کہ اگر یہ چراغ جلتا رہا ہمارے چہرے پہچانے جائیں گے، لہذا بہتر ہے کہ اسے قید کرے. لیکن فضیلت پھر اسے ہی کہتے ہیں کہ فضائل زندان کی دیواریں پھاڑ کے باہر نکل آئے. پھر فضیلتیں ایسے ظاہر ہوئیں کہ ہر دور کے امام نے ہر دور کی حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کر دی. اس میرے امام کے دور میں ایک تبدیلی آئی. وہ تبدیلی کیا تھی؟ بنی امیہ اور بنی عباس آپس میں حکومت کے لیے لڑ رہے تھے. امام کو مذہب پھیلانے کا موقع مل گیا. بچوں کے لیے بات کرنے لگا. امام نے مدینے کی مسجد کو یونیورسٹی کا درجہ دے دیا. امام نے کہا اعلان کرواؤ جو پڑھنا چاہتا ہے آ جائے. امام سے پہلے لوگ علم کے لیے ترسے ہوئے تھے. امام نے فرمایا جو پڑھنا چاہے. موضوع پسند ہے یا نہیں؟ امام نے فرمایا جو پڑھنا چاہے وہ آئے. اور امام نے دوسری تبدیلی کیا کی. امام نے فرمایا اعلان کروا دو جو پڑھنا چاہے ہم پڑھائیں گے، کلمہ بھی شرط نہیں. یہ بھی ضروری نہیں کہ تم مسلمان ہو پھر پڑھو، نہیں. عیسائی ہو عیسائی رہو، یہودی ہو یہودی رہو، علم حاصل کرو. ایک صحابی نے امام سے سوال کیا مولا جب انہیں پڑھانا ہی ہے تو پہلے انہیں کلمہ کیوں نہیں پڑھاتے؟ کتنا خوبصورت جواب دیا میرے مولا نے. امام نے فرمایا ہمیں انہیں کلمہ پڑھنے کی ضرورت اس لیے نہیں، لوگ جیسے جیسے علم کے قریب آئیں گے ویسے ویسے اہل بیت کے قریب آئیں گے. جاہل کی سمجھ میں علی کی ولایت نہیں آتی، جاہل کی سمجھ میں آل محمد کا مذہب نہیں آتا.
یہی وجہ ہے کہ جو پڑھنا شروع کر دیتا ہے وہ شیعہ ہو جاتا ہے. آپ تبدیلیاں دیکھیں. آپ مولانا طارق جمیل کے بیانات سنیں, آپ انجینئر محمد علی مرزا کے بیان سنیں, آپ مولانا اسحاق کے خطابات سنیں. جیسے جیسے کوئی کتاب پڑھنی شروع کر دے گا ویسے ویسے وہ شیعت کو ماننا شروع کر دے گا. امام نے کہا کلمہ پڑھوانے کی ضرورت ہی نہیں, کلمہ نہ پڑھاؤ, علم پڑھاؤ. اعلان ہو گیا کہ جو پڑھنا چاہے وہ آئے. دنیا علم کی ترسی ہوئی تھی, لوگ پڑھنا چاہتے تھے. جب پتا چل گیا کہ امام نے پڑھانا شروع کر دیا ہے, لوگوں کا رش ہو گیا. جو ہی رش ہوا دربار میں خبر پہنچ گئی کہ امام نے تو پڑھانا شروع کر دیا. انہوں نے کہا اگر امام نے پڑھانا شروع کر دیا ہے تو ہم امام کے مقابلے پہ حکمت عملی تبدیل کرتے. کیا حکمت عملی تبدیل کریں گے؟ انہوں نے کہا ہم اعلان کروا دیں گے جو دربار سے سوال پوچھنے کے لیے آئے گا ہم اسے واپسی پہ 1 درہم دیں گے. حاکم کے منادیوں نے منادی کروا دی کہ جو دربار سے سوال پوچھنے کے لیے آئے گا اسے سوال کا جواب بھی دیا جائے گا, واپسی پہ 1 درہم بھی دیا جائے گا. امام کے نوکر حشام نے جا کے مولا سے کہا مولا انہوں نے اعلان کروا دیا ہے جو دربار سے پوچھے گا وہ جواب بھی لے کے جائے گا, 1 درہم بھی لے کے جائے گا. امام نے کہا اسی چوک میں جا کے تو میری طرف سے اعلان کروا دے کہ جعفر صادق کہتا ہے جو ہم سے سوال پوچھنے کے لیے آئے گا وہ 1 درہم جمع کروا کے جائے گا. اس نے کہا مولا وہاں مل رہے ہیں, یہاں دے گا کون؟ امام نے کہا تو حکمت عملی تو دیکھنا. اگلے دن منظر ہی تبدیل ہو گیا. لوگ دربار میں جاتے, سوال پوچھتے, درہم لیتے, سیدھے امام کی بارگاہ میں آتے, جمع کروا کے دے. اب تو بتا سچ کیا ہے؟ اب تو بتا. متوجہ صاحب, اب تو بتا سچ کیا ہے؟ ادھر خزانے خالی ہو رہے, ادھر دین پھیل. ایسا دین پھیلا, کتابیں کہتی ہیں کہ دہریہ آ گیا امام کی بارگاہ میں. دہریہ, دہریہ کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ کے وجود کا قائل نہیں, کوئی مذہب نہیں ہوتا اس کا. ان کا عقیدہ ہے, آج بھی دنیا میں وہ لوگ پائے جاتے ہیں, ان کا عقیدہ ہے یہ دنیا خود ہی بنی خود ہی ختم ہوگا, اس کا کوئی خالق نہیں. ایسا عقیدہ رکھنے والا بندہ امام جعفر صادق کی بارگاہ, اسے آگے کہا میں پڑھنا چاہتا ہوں. امام نے کہا پڑھوائیں گے تجھے. اس نے کہا لیکن ایک شرط ہے, میں کلمہ نہیں پڑھوں گا. امام نے کہا ہم تجھے پڑھائیں گے بھی نہیں. اس نے کہا بغیر کلمہ پڑھے مجھے علم سکھائے گا؟ امام نے کہا سکھاؤں. امام نے کہا کیا سیکھنا چاہتا ہے؟ اس کا طب, میڈیکل, حکمت. امام نے اسے اپنی یونیورسٹی میں داخلہ دے دیا. جو نوجوان بیٹھے ہیں جن کا کالج یونیورسٹیز کے ساتھ تعلق ہے, جا کے دنیا میں سرچ کر کے دیکھ لیں. دنیا میں بڑی سے بڑی یونیورسٹی 20 سے زیادہ علوم نہیں پڑھا سکی. وحد کائنات میں جعفر صادق یونیورسٹی تھی جس میں ایک وقت میں 400 علوم پڑھائے جاتے تھے. جو سکول کالجز جاتے ہیں وہ اس بات کی گواہی دیں گے, ہر سبجیکٹ کا ٹیچر علیحدہ ہوتا ہے. میتھ پڑھانے والا میتھ پڑھاتا ہے لیکن وہ فزکس کی کلاس نہیں لیتا. کیمسٹری والے کو نہیں پتا کہ الجبرا کی اصول کیا ہے. کائنات کا واحد مدرس تھا بطول کا بیٹا. جہاں کلاسیں بدلتی تھی مدرس نہیں بدلتا تھا. ایک امام سب کچھ پڑھاتا تھا. اب اس دہریے نے کہا میں حکمت سیکھنا چاہتا ہوں. امام نے کہا ہم تمہیں سکھائیں گے. اس نے پڑھنا شروع کر دیا. اب ذہن میں رکھنا کہ وہ اللہ کو نہیں مانتا. ایک دن امام نے دیکھا کہ وہ بیٹھا ہوا کچھ بیج کوٹ رہا. امام اس کے قریب گئے. امام نے جا کے کہا کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا آپ نے کل والے درس میں بتایا تھا کہ جلد کی امراض کے لیے یہ بیج جو ہیں یہ صفوف کا کام کرتے ہیں. امام نے کہا تو میرا شاگرد ہے, میں آج تیرا امتحان لینا چاہتا ہوں. اس نے کہا لیں, ذہن میں رکھیے گا وہ اللہ کو نہیں مانتا. امام نے کہا تو مجھے بتا دنیا میں پہلے بیج آیا تھا یا درخت؟ دنیا میں پہلے بیج آیا تھا یا درخت؟ اس نے کہا بیج. امام نے کہا کس درخت سے گرا تھا؟
اسے کہا پھر درخت آیا ہوگا. امام نے کہا کس بیج سے اگا تھا؟ وہ تھوڑے لمحے کے لیے پریشان ہوا. پریشان ہونے کے بعد کہنے لگا پھر آپ کے دیے ہوئے علم کے مطابق میں تو اسی نتیجے میں پہنچا ہوں. زمین کے اندر کچھ ایسے مادے رہتے ہیں جو نظر نہیں آتے اور ایک وقت میں وہ ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھے ہو کے ایک بیج کی صورت اختیار کر لیتے ہیں. امام نے کہا سچ بتا ان نان نظر آنے والے مادوں کو اکٹھا کون کرتا ہے؟ بادشاہ حسین سلامت کون اکٹھا کرتا ہے؟ اس نے کہا کوئی طاقت ہے جو اکٹھا کرتی ہے. امام نے کہا اگر وہ نظر نہیں آ رہے، وہ بھی نظر نہیں آ رہا. اس نے قدموں میں بیٹھ کے کہا اب کلمہ پڑھوا، اب میں نے دیکھ لیا ہے کہ اللہ ہے. بادشاہ حسین ہندوستان سے ایک طبیب چلا گیا تھا امام کے پاس، علی زیدی صاحب ہندوستان سے آیا تھا. اس نے کہا میں علم کے چرچے سن کے آیا ہوں، میں سوال کرنا چاہتا ہوں. امام نے کہا کر سوال. 21 سوال کیے اس نے امام پہ. اس نے کہا بتائیں انسان کے سر پہ بال کیوں ہوتے ہیں؟ پیشانی پہ لکیریں کیوں ہوتی ہیں؟ آنکھ کی شکل بادام کیوں ہوتی ہے؟ ناک کے نتنے نیچے کی جانب کیوں ہوتے ہیں؟ ہتھیلی پہ بال کیوں نہیں ہوتے؟ کوہنیاں پیچھے کیوں مڑتی ہیں؟ پاؤں کے تلوے میں یہ ابھار کیوں ہوتا ہے؟ کان کا پانی کڑوا کیوں ہوتا ہے؟ آنکھ کا پانی نمکین کیوں ہوتا ہے؟ ناک کا پانی تلخ کیوں ہوتا ہے؟ لعاب دہن شیریں کیوں ہوتا ہے؟ 2019 ہے، دنیا نے چاند کے سینے پہ قدم رکھ لیا. جاؤ کسی بڑے سے بڑے سائنسدان سے یہ سوال پوچھو، وہ نہیں بتائے. 1400 سال پہلے ریت پہ بیٹھا تھا زہرا کا بیٹا. ہندوستان کے طبیب نے آ کے سوال پوچھا. امام نے کہا سن، انسان کے سر پہ بال اس لیے ہیں کہ سورج کی تپش سیدھی دماغ کو نقصان نہ پہنچا سکے. اسے کہا پیشانی میں لکیریں کیوں ہیں؟ امام نے فرمایا اس لیے کہ سر کا پسینہ آنکھوں میں نہ جا سکے. اب آپ نے کلاس بن کے نہیں سننا، آپ نے مجلس بن کے سننا. اسے کہا مجھے بتائیں آنکھ کا پانی نمکین کیوں ہوتا ہے؟ آنسو نمکین کیوں ہے؟ کیا بہترین جواب. امام نے فرمایا اس لیے کہ آنکھ میں ہوتی ہے چربی، چربی کو محفوظ کرنے کے لیے نمک لگانا پڑتا ہے. اگر یہ پانی نمکین نہ ہوتا تو یہ چربی پگھل جاتی. اس نے کہا کان کا پانی تلخ کیوں ہوتا ہے؟ امام نے کہا کان کا پانی کڑوا نہ ہوتا تو انسان کے سوتے ہوئے کیڑے کان کے اندر چلے جاتے. اس نے کہا مولا نتنے نیچے کی جانب کیوں ہوتے ہیں؟ فرمایا اس لیے کہ انسان سانس کھینچ کے دماغ کو دیتا. اس نے کہا ہاتھ کی ہتھیلی پہ بال کیوں نہیں ہوتے؟ فرمایا اس لیے کہ چھو کے کسی چیز کو محسوس کر سکے. اس نے کہا کوہنی پیچھے کو کیوں مڑتی ہے؟ فرمایا اس لیے کہ انسان آگے کو چلتا ہے. اس نے فرمایا پاؤں پہ ابھار کیوں ہوتا ہے؟ فرمایا انسان اپنے بدن کا وزن اٹھا سکے. یہ تو میں نے چن چن کے سوال بتائے. 21 سوال جب اس نے کر لیے، 21 سوال کرنے کے بعد ہندوستان کا طبیب امام کا چہرہ ایسے کا ایسے دیکھتا رہ گیا. امام نے کہا تو نے سوال کر دیا، میں نے جواب دے دیا، اب بتا کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ اس نے قدموں میں گر کے بتا کے لگا سچ بتا زہرا کا بیٹا جو تو نے بتایا ہے یہ عالم نہیں بتاتے، خالق بتاتے ہیں. یہ چیزیں عالم نہیں بتاتے. یہ چیزیں عالم نہیں بتاتے، یہ خالق ہے. تو نے کہیں انسان کو خلق تو نہیں کیا. تو تو بیماریوں کے حل نہیں بتاتا، تو انسان کے بدن کی کیفیتیں بھی بتاتا. ایک ریسرچ سکالر نے تحقیق کی تھی. تحقیق کس پہ کی تھی؟ چیونٹی پہ. چیونٹی کیڑی، اس پہ تحقیق کی. کتنے سال؟ 60 سال. وہ دنیا کے ہر کونے پہ گیا. ریگستانی علاقوں میں کیسی ہوتی ہے، میدانی علاقوں میں کیسی ہوتی ہے، آبی علاقوں میں کیسی ہوتی ہے، ان کی رنگتیں کیسی ہوتی ہیں، بھورے رنگ کی رنگت کون سی ہے، کالے رنگ کی چیونٹی کون سی ہوتی ہے، کھاتی کیا ہے، کتنی دیر زندہ رہ سکتی ہے. 60 سال تحریک.
60 سال کی ریسرچ چیونٹی پہ، اتنی موٹی کتاب لکھ دی 60 سال کے بعد، دی آنٹ چیونٹی، کتاب مارکیٹ میں آئی، تہلکہ مچ گیا، چیونٹی پہ 60 سال، اتنی لمبی تحقیق، لوگوں کے خط آنے شروع ہو گئے، کیا کہنے تیری ریسرچ کے، بہت بڑی ریسرچ۔ نجف کے طالب علم نے اسے ایک خط بھیجا، اس میں مولا علی کا وہ خطبہ تھا جو علی نے چیونٹی پہ دیا تھا۔ اب اگر نوجوان ہاتھ اٹھا سکو تو میں جملہ پڑھوں، اس ریسرچ سکالر نے علی کا وہ خطبہ پڑھا، وہ اپنا سر پکڑ کے بیٹھ گیا، اس نے کہا میں نے زندگی کے اتنے سال ضائع کر دیے، کاش مجھے کوئی یہ خطبہ پہلے دے دیتا، میں نے تو یہ پتا کیا تھا کہ چیونٹی کی نسلیں کتنی ہیں، علی تو یہ بھی بتا گیا کہ چیونٹی کے بدن میں رگیں کتنے ہیں۔ علی تو یہ بھی بتا گیا چیونٹی کے بدن میں رگیں کتنی، متوجہ ہیں صاحبان یا نہیں؟ چیونٹی کے بدن میں رگیں کتنی، چیونٹی کی بھی آواز ہے۔ اللہ نے کائنات میں ہر مخلوق کو آواز دی، چیونٹی کی آواز ہے۔ اگر چیونٹی کی آواز نہ ہوتی تو سلیمان تخت پہ سلطا نہ۔ قرآن میں قصہ لکھا ہے، سلیمان نبی نے، تخت ہوا میں اڑ رہا تھا، چیونٹی زمین پہ بولی، جنات سے کہا میرا تخت اتارو، چیونٹیوں میں سے اسی چیونٹی کو اٹھایا جو بولی۔ اسے کہتے ہیں حجت کی طاقت، جسے دن کو نہ پتا چلے کہ اونٹ ہے کہ اونٹنی ہے۔ چیونٹیوں میں سے اس چیونٹی کو اٹھایا، ہاتھ پہ رکھا۔ کیا کہہ رہی تھی تو اپنے لشکر کو کہ اپنی بلوں میں چلی جاؤ، کہیں سلیمان کا لشکر تجھے کچل نہ دے؟ ظالم سمجھا ہے تو نے اللہ کے نبی کو؟ جلال میں آ کے جب سلیمان بولا، چیونٹی نے کہا جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں۔ سلیمان نے کہا بول۔ اس نے کہا سرکار آپ نے میرا اعلان سنا ہے، میں نے کہا ہے سلیمان کا لشکر ہمیں کچل نہ دے، تو معصوم ہے، تیرے صحابی معصوم نہیں ہے، تو ہمیں بچا لے، تیرے صحابی تو ہمیں نہیں بچائیں گے۔ اور میرے امام فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ سلیمان نبی وادی نمل سے گزرا تھا، ایک دفعہ جنگ صفین کے بعد ہمارا دادا علی وادی نمل سے گزرا۔ جب سلیمان بن داؤد گزرا تھا، چیونٹیوں کی سردار نے کہا بلوں میں چلی جاؤ، سلیمان کا لشکر ہمیں کچل نہ دے۔ جب علی وادی نمل سے گزرے تو چیونٹی کی سردار نے کہا بلوں سے باہر آؤ، وہ دیکھو علی آ رہا۔ جیسے سلیمان بن داؤد نے چیونٹی کو اٹھایا تھا، ایسے ہی علی ابن ابی طالب نے چیونٹی کو اپنے یہ دلائی ہاتھوں میں رکھ کے، علی کی آواز آئی، صدیوں پہلے یہاں سے ایک نبی گزرا تھا، نام اس کا سلیمان بن داؤد تھا، جنات نے اس کا تخت اڑایا ہوا تھا، وہ ہواؤں کو چلنے کا حکم دیتا تھا، اس وقت تمہاری سردار نے کہا تھا بلوں کے اندر چلی جاؤ، آج میں آیا ہوں، تیری سردار نے کہا بلوں سے باہر آ جاؤ۔ اس نے علی کے ہاتھ چوم کے کہا وہ سلیمان نبی تھا، اس کا چہرہ دیکھنا عبادت نہیں، تیرا چہرہ دیکھنا عبادت۔ اللہ نے کائنات میں ہر چیز کو سوائے مچھلی کے، بات چلتی چلتی نکلی تو یہاں پہ نتیجہ ہے، مچھلی میں آواز نہیں، چیونٹی کی بھی آواز ہے، مچھلی کی آواز نہیں، کیونکہ آواز بنتی ہے پھیپڑوں سے۔ اللہ نے مچھلی کو پھیپڑے عطا نہیں، اس لیے کہ رہتی پانی میں ہے، پھیپڑے ہوتے سانس لیتی، پانی پھیپڑوں میں چلے جاتا مر جاتی۔ میں سائنس کی کلاس نہیں لے رہا، میں مجلس پڑھ رہا۔ مچھلی میں آواز نہیں، درود سارے حضرات مل کے بلند آواز سے پڑھیے، بسم اللہ سب۔
واجب الاحترام قابل احترام جناب غلام عباس بلوچ، مصائب کی دنیا کا ایک نیا ابھرتا ہوا نام. بس میں یہیں پہ بات ختم کر کے آپ سے اجازت لے لگا. میرے حصے کا مصائب بھی وہ پڑھ دیں. تسی بھی کچھ کرو. ممنون، متشکر. آپ کی سماعت مکمل، میں دلی طور پہ مطمئن. مچھلی میں آواز نہیں. کیوں؟ پھیپڑے گے. جنگ خندق، عمر بن عبدود کو گرایا، علی سینے پہ. علی نے اس کے ہاتھ سے نیزہ کھینچا. نیزہ کھینچ کے علی نے نیزہ ہوا میں اڑا. اڑتا ہوا نیزہ عمر نے دیکھا. اس نے کہا اے علی، کاش نیزے کو دیکھ لیتا، اس میں اتنے قیمتی موتی لگے ہوئے تھے، یہ یمن کو آباد کر سکتے تھے. اے علی، تو نے میرے ہاتھ میں بھی نہیں رہنے دیا، اپنے ہاتھ میں بھی نہیں رکھا، تو نے ہوا میں اڑا دیا ہے، کسی مفرور کے ہاتھ آ گیا. میرے نیزے کی قدر ہی نہیں ہوگی. کتابیں کہتے ہیں سینے پہ علی کا پاؤں تھا. علی نے اس کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیر کے کہا اب دیکھ کیا ہے. اس نے کہا دریائے دجلہ ہے، ایک مچھلی کا بچہ ہے جو مچھلی میں لہروں کو کاٹتا ہوا لہروں میں بہتا ہوا آ رہا ہے. ایک مگرمچھ اس کے پیچھے منہ کھولے ہوئے جا رہا تھا. یا علی، تو نے وہی نیزہ جو میرے ہاتھ سے پھینکا ہے یہ اس مگرمچھ کی پوچھ میں لگا، اسے ہلاک کر دیا. علی نے چہرے پہ تماچا مار کے کہا اب بدبخت، اس مچھلی نے مجھے پکارا تھا، اس مچھلی نے مجھے پکارا تھا. جلال پور چٹا والوں، میں نے ابھی آپ کو کہا تھا کہ اللہ نے مچھلی کو آواز ہی عطا نہیں کی. جو نیتوں کا لہجہ سنے اسے کل بھی علی کہتے تھے، آج بھی علی. امام جعفر صادق نے دنیا میں علوم کے اتنے دریا بہا دیے. آج تک دنیا علم کی سرحد پہ کھڑی ہے تو صدقہ ہے جعفر صادق. جابر بن حیان جیسا علم کیمیا کا ماہر امام کے سامنے ہاتھ باندھ کے فزکس کے اصول امام سکھا رہے ہیں، علم کیمیا امام سکھا رہے ہیں، ریاضی کے قوانین امام بتا رہے ہیں، الجبرا کے اصول امام بتا رہے ہیں. آل محمد کے درس میں یہی فرق ہوتا تھا. شاگرد 100 سال کے ہوتے تھے، استاد 9 سال کا ہوتا ہے. ان کی جبلت میں علم ہے، ان کی فطرت میں علم ہے. یہ پڑھنے نہیں آئے، یہ پڑھانے آئے. یہ سیکھنے نہیں آئے، یہ سکھانے آئے. آج ہمارا بچہ 3 یا 4 سال کا ہو جائے تو ہم اسے اسکول بھیج دیتے. ایسا ہے ہی نہیں. اس بچے کو بھی شعور مکمل اس کا نہیں ہے، ہم اسے اسکول بھیجتے ہیں. پلے گروپ، کے جی، نرسری، پریپ، یہ کلاسیں یہ کب شروع ہوئی؟ یہ سب سے پہلے امام جعفر نے شروع کی. کیسے؟ میں بتاؤں. امام نے اعلان کیا تھا اپنے شاگردوں کو. امام نے کہا جب مجھ سے پڑھنے کے لیے آیا کرو تو اکیلے نہ آیا کرو، گھروں سے بچوں کو لے کے آئے. ایک صحابی نے آکا مولا ہم اس لیے نہیں لے کے آتے، بچے شرارتیں کرتے ہیں. امام نے کہا تمہیں نہیں پتا امام کی محفل میں بچہ شرارت نہیں کرتا. کوئی بوڑھا شرارتی ہو جائے تو یہ علیحدہ بات ہے. امام کی محفل میں معصوم بچہ شرارت نہیں کرتا. اگلے دن صحابی شاگرد اپنے بچوں کو ساتھ لے کے آئے. امام نے کیا کام کیا؟ امام نے مختلف رنگوں کے پھل منگوائے ہوئے تھے. انہوں نے کہا مولا یہ کیوں منگوائے ہیں؟ امام کا جملہ آج بھی تعلیمی نصاب کا قانون ہے. امام نے کہا بچہ جب بھی سیکھے گا رنگوں سے سیکھے گا. امام نے پہلی جو کھیپ امام کی فارغ التحصیل ہوئی، جو پہلی کلاس امام نے جسے ڈگری دے کے بھیجا، یہ 4000 شاگرد تھے.
امام نے انہیں یوں لمحوں میں پڑھایا. دور تبدیل ہونے والا تھا نا, بنی عباس آنے والے تھے. امام نے جلدی جلدی ان کے سینوں میں علم بھر کے, علم کے خود کش حملہ آور, امام نے ان کے سینوں میں علم بھر کے امام نے کہا اب گھروں میں نہ جانا, پھیل جاؤ, اب واپس گھروں میں نہ جانا, جنگلوں میں, شہروں میں, صحراؤں میں, دیہاتوں میں پھیل جاؤ پوری دنیا میں. یہ 4000 شاگرد پوری دنیا میں پھیل گئے. یہ جنگلوں میں جا کے لوگوں کو بٹھا کے پڑھاتے, شہروں میں لوگوں کو اکٹھا کر کے بتاتے. لوگ ان سے پوچھتے تم کہاں سے پڑھ کے آئے ہو, یہ کہتے کالا صادق. نام نہیں بتاتے تھے, نام بتاتے تو لوگ انہیں قتل کر دیتے کہ یہ تو اہل بیت کے ماننے والے. کہتے کالا صادق, ایک سچا ہے جو یہ کہتا ہے. پوری دنیا میں مشہور ہو گیا صادق 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 صادق. پھر جب یہ فقہ ترتیب پائی تو پھر پتا چلا اس فقہ کا بانی جعفر ہے, تو پھر بن گئی یہ فقہ جعفریہ. انشاءاللہ وقت ہوا, مکمل یہ مضمون ہے میرا 1 سے 1.5 گھنٹے کا کہ امام نے کس طریقے سے علم کے ساتھ دشمن کو شکست دی. لہذا آج میری قوم کے نوجوانوں سے گزارش ہے, شیعہ مذہب کی خدمت کرنا چاہتے ہو تو بہترین معاشرے کے فرد بنو. آپ مجلس شبیر میں آتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہاں سے بھی علم سیکھیں, آپ دنیا کا علم بھی سیکھیں. میری قوم کا وقار تب بنے گا جب میرے ملک کی ہر اچھی پوسٹ پہ کوئی حسین کا نوکر بیٹھا ہوا ہے. چوکوں میں زندگی وہ گزارتے ہیں جن کا مرشد چوک سے ملا ہو. بدترین معاشرے کے فرد بن کے حسین کو شرمندہ نہ کروانا. تعلیم حاصل کرو, بہترین تعلیمی اداروں میں تعلیم حاصل کرو, دل لگا کے پڑھو. اگر حسین کی خدمت کرنا چاہتے ہو تو پھر معاشرے کے بہترین فرد بنو. علی بن یکتین نے قید خانے میں آ کے میرے امام سے پوچھا تھا, موسیٰ کاظم سے, اس کا مولا میں آپ کا محب ہوں اور ہارون کے دربار میں میں بہت اعلیٰ منصب پہ ہوں, اس نے آپ کو قید کر لیا ہے, میں استعفیٰ دینے لگا ہوں. امام نے کہا خبردار, استعفیٰ نہ دینا. اس کا مولا وہ آپ کا دشمن ہے, فرمایا اس سیٹ پہ بیٹھ کے ہمارے شیعوں کے کام کر. تو سمجھ کے تو نے ہمارا حق ہمیں واپس کر دیا. اچھا لگے گا, بہت اچھا لگے گا جب اسکول کے ٹاپ کے اسٹوڈنٹس کا نام آئے تو اس میں سب سے اوپر جو نام لکھا ہو اس نام کے ساتھ علی یا حسین آتا ہے. معاشرے کے بہترین فرد بن جاؤ. یزیدیت کی موت جعفر صادق کے دیے ہوئے قوانین میں. مجلس میں آنا شیعت نہیں, مجلس کو گھر لے کے جانا شیعت. ربیع الاول 10 ربیع الاول 8 ربیع الاول 100 ختم ہو گیا. 2 مہینے 8 دن حسین نے تمہیں گھر بلا کے تمہاری تربیت کی ہے. یہ جو محرم کے 100 کے دن ہوتے ہیں یہ حسین کے شارٹ کورسز ہیں جو حسین نے تمہیں اپنے گھر بلا کے. تمہیں 2 ماہ 8 دن کھانا حسین نے دیا, پانی حسین نے دیا, علم تمہیں حسین نے دیا. اب 2 ماہ 8 دن کے بعد حسین نے کہا پھیل جاؤ زمانے میں. اب اگلے سال محرم کا چاند آئے تو اکیلے نہ آنا, ساتھ 4 حر لے کے آنا. اس علم کو پھیلاؤ. جو نوجوان بیٹھے ہو, جو انٹرنیٹ پہ زندگی گزارتے ہو, جن کا زیادہ ٹائم سوشل میڈیا پہ گزرتا ہے, اتنے معصومین کے فرامین شیئر کرو. کوئی نہ کوئی تو پڑھے گا. اپنے اسکول, اپنے کالجز میں دوستوں کو اپنے جیب خرچ سے چائے پلا کے علی کی باتیں سناؤ. زمانے میں ایک بھونچال آ گیا ہے, ہلچل پیدا ہو چکی ہے. آپ دیکھیں, آپ گزشتہ سالوں کی طرح ان سالوں میں محرم کے دنوں میں رش دیکھیں.
گواہی دے رہے ہیں آپ کے نہیں دے رہے؟ ہر عزا خانہ سجا ہوا ہے، جلوسوں میں رونق ہے، شیعت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اب لوگ اعلانیہ علی ولی اللہ نہیں پڑھ رہے، اندر سے پڑھ چکے ہیں۔ انہیں پتہ چل گیا اس مذہب سے زیادہ سچا مذہب کوئی نہیں، کیونکہ پہلے سنی نوجوان مجلس میں آتا تھا تو وہ ہمیں سنتا تھا، آج وہ اپنے موبائل میں ہمیں سن رہا ہے۔ کفر کے فتوے ختم ہو گئے، نکاح ٹوٹنے والی دھمکیاں دم توڑ گئی ہیں۔ اب اگر ایک ہلچل پیدا ہو چکی ہے تو اس میں اپنا عملی کردار خود آپ نے ادا کرنا۔ میں آخر میں ایک بات کہنے لگا ہوں، میری حیثیت بڑی چھوٹی سی، میں کبھی اس منبر کو ذاتی مفادات کے لیے استعمال نہ کرنا چاہتا تھا، نہ کرنا چاہتا ہوں اور نہ کبھی کروں گا۔ یہ منبر صرف حسین کے لیے۔ آج جو بھی ذاکر اٹھے گا وہ کہے گا مولا امام زمانہ آ جائے، آپ مجلس میں بیٹھ کے کہیں امام زمانہ آ جائے، ایک لمحے کے لیے سوچنا کہیں ہمارا امام کو بلانا کوفے والا خط تو نہیں؟ کوفے والوں نے بھی کہا تھا کہ حسین آ جائیں، لیکن جب امام بالکل کوفے کے قریب پہنچ گئے تو یہ نصرت کے لیے تیار نہیں تھے، اور اس دور کے حسین کو کربلا میں قیام کرنا پڑ گیا۔ ہم کہہ تو رہے ہیں کہ مولا آ جائیں، کیا ہم نصرت کے لیے تیار ہیں؟ ہمارا کام صرف انتظار کرنا نہیں، امام کے رستے کو ہموار کرنا بھی ہے۔ ایک محلے میں ایک گھر شیعوں کا ہو، پورا محلہ تمہارا دشمن ہو، وہ شام کو اپنے بچوں کو بٹھا کے کہے ایسے بنو جیسے علم والوں کے بچے ہیں۔ دکان کا نام حیدری کریانہ سٹور ہو تو لوگ اس لیے آئیں کہ یہ دکان والا ملاوٹ نہیں کرتا۔ ایک نوجوان حسین کا سفیر بن جائے، تم حسین کے پیغام رساں ہو، تم کردار ادا کرو اس زمانے میں اپنے وقت کے امام کے لیے۔ میری دعا ہے کہ میرا بارہمت جلدی آئے اور ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم امام کے لیے کچھ کر سکیں۔ میری مائیں بہنیں بیٹیاں اپنا کردار ادا کریں، شیعہ قوم کے بچے نوجوان اپنا کردار ادا کریں۔ اتنے سال ہو گئے پردے میں خون رو رہا ہے، بس ہو اس کی آنکھوں کے آنسو۔ اب آ کے زمانے سے پوچھے مجھے بتاؤ میری دادیوں کا قصور کیا تھا؟ ایک بازار میں کھڑی رہی، ایک دربار میں کھڑی رہی، زیادہ سے زیادہ 1.5 نہیں تو 2 منٹ پڑھ کے میں منبر چھوڑنے لگا ہوں۔ ایک ہی جملہ پڑھوں گا، ساری رات بھی مصیبت پڑھتا رہوں، لینا تو ایک آنسو ہے زہرا رے رومال میں۔ منت کروں گا اگر پہلے ہی جملے پہ وہ آنسو آ گیا، سیدہ کے رومال میں اس آنسو کو جگہ مل گئی، میں آپ کو سلام کروں۔ علماء مقاتل اس بات میں متفق ہیں، مردوں میں سب سے زیادہ عباس کو مارا گیا، عورتوں میں سب سے زیادہ عالیہ کو مارا گیا۔ جن کی ہائے نکل گئی میں تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں، تمہیں محمد کی بیٹی سے ہائے کا اجر عطا فرمائے۔ تم نے میرے پہلے جملے کی لاج رکھ لی اور تم نے ہائے کہہ دیا، جس کی ہائے نہیں نکلی اس کے لیے دوسرا جملہ کہہ کے ان کی ہائے کا انتظار کرنے لگا ہو۔ مردوں میں سب سے زیادہ غازی کو مارا گیا، عورتوں میں سب سے زیادہ عالیہ کو مارا گیا۔ فرق یہ تھا جسے مردوں میں مارا گیا اس کے ہاتھ کاٹ کے مارا گیا، جسے عورتوں میں مارا گیا اس کے ہاتھ باندھ کے مارا گیا۔ عباس کو چند گھنٹے مارا گیا، زینب کو پورا سال مارا۔ اللہ لعنت اللہ۔